السلام علیکم۔ افغانستان کے مسئلے پر خطے کی بڑی طاقتیں روس، چین، بھارت اور ایران ایک بار پھر ایک مشترکہ موقف اختیار کر گئی ہیں۔ روس کے کیپٹل ماسکو میں علاقائی مشاورت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا ہے افغانستان کے اندر کسی غیر ملکی فوج کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ خاص طور پر بگرام ایئر بیس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسے کسی بھی صورت میں امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے سپرد کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بگرام ایئر بیس جو 20 سالوں تک افغانستان کے اندر امریکن فوج کا ایک اہم ترین فوجی مرکز تھا۔ خطے کے تمام بڑے ممالک کو یہ خطرہ ہے کہ اگر امریکہ دوبارہ بگرام بیس کا کنٹرول واپس لے لیتا ہے تو تمام ممالک کو یہ خطرہ درپیش ہو جائے گا کہ امریکہ چین، ایران یا روس کے اوپر حملے شروع کر سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس بیس کا دوبارہ استعمال کرنے کی خواہش کا اظہار کرنے پر چین، روس، ایران اور بھارت نے دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دیں گے کہ امریکہ دوبارہ افغانستان کے اندر قدم رکھے۔ ان تمام ممالک کا کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر کسی بھی غیر ملکی عسکری طاقت کا قائم ہونا نہ صرف خطے کے اندر عدم استحکام پیدا کرے گا بلکہ علاقائی سیاست کو بھی متاثر کرے گا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ماسکو فورم کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے تمام ممالک اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ افغان حکومت کو اپنے معاملات خود طے کرنے کا مکمل طور پر اختیار ہے۔ چین کے وزارت خارجہ کا بھی کہنا تھا کہ افغانستان کو ایک خود مختار اور آزاد ریاست ہونے کے ناطے اپنے تمام فیصلے کرنے کا حق ہے۔ چین چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر ترقیاتی تعاون کو بڑھایا جائے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق بیرونی بیسز افغانستان کے اندر دراصل علاقائی سلامتی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ دوسری جانب بھارت نے بھی افغانستان کو سپورٹ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ماضی کے اندر بھارت روس اور چین کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ امریکہ کے لگاتار ٹیرفز اور پابندیوں کے بعد بھارت چین اور روس کے ساتھ مل کر افغانستان کی تعمیر نو اور ان کو ایڈز فراہم کرے گا۔ بھارتی حکام نے بھی یہی کہا کہ افغانستان کے اندر غیر ملکی بیسز خطے کے استحکام کو مزید بگاڑ سکتی ہیں اور علاقائی حساسیت کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ بھارت امریکہ کا ایک بہت اچھا اتحادی تھا، لیکن گزشتہ ماہ کے دوران بھارت اب روس اور چین کے بہت نزدیک چلا گیا ہے۔ نریندر مودی بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کے صبر کو آزماتا جا رہا ہے اور وہ مسلسل امریکہ کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کرتا جا رہا ہے۔ یہ بات امریکہ کے لیے بہت ہی زیادہ ناگزیر گزرتی جا رہی ہے۔ حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے بعد امریکہ نے B-2 بامبر جیٹ سے ایران پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ کسی بھی صورت میں داخل نہ ہو۔ ایران کے بھی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کے اندر 20 سال تک امریکہ نے بدترین حالات پیدا کیے اور اب وہ دوبارہ افغانستان کو جنگ کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ ایران افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کر خطے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان تمام ممالک کے بیانات کے بعد افغان طالبان نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ 20 سال تک جنگ کے بعد افغانستان کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دے گا کہ افغانستان کی سرزمین بیرونی فوجی استعمال کے لیے دستیاب ہو۔ ان کے مطابق افغان عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں جنگ کے دوران۔ ان کے مطابق اگر افغان طالبان امریکہ کو یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لے لیں تو یہ افغان عوام کے ساتھ قومی غداری ہوگی۔ افغان طالبان نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ خطے کے تمام ممالک کے ساتھ پرامن طریقے کے ساتھ تجارت کریں، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کی علاقائی حدود کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ ان تمام ممالک کے بیانات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی واضح پیغام نہیں آیا کہ وہ دوبارہ افغانستان کے اوپر حملہ کریں گے کہ نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام ڈیولپمنٹ۔ روس، چین، بھارت اور ایران ایک صف میں آ کر امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں بگرام ایئر بیس کا کنٹرول امریکہ کو نہیں دیں گے۔ جیسے ہی کوئی مزید اور لیٹسٹ نیوز آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔